مفتی صاحب آپ سے آج ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج کابینہ نے بھی توثیق کر دی ہے 9 مئی کو جو سانحہ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، اس سے پہلے کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی۔ دونوں کے اعلامیے میں جو باتیں تھیں ان میں ایک تو بھرپور ایکشن کا تھا اور آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کا تھا۔ دوسرا ہم نے مذاکرات کی بھی بات دیکھی تھی، تو جو کیسز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہیں، ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا، شاید کچھ کیسز ابھی چل رہے ہیں، آغاز ہو رہا ہے، ٹرائل ہوں گے، لیکن مفتی صاحب ہم مذاکرات کا کہیں ابھی تک ذکر نہیں دیکھ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ، اصل میں جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا، یہ توقعات کے برعکس تھا۔ یعنی پاکستانی قوم یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکے گا۔ ہم سیاست کرتے ہیں کھڑکی تک اور کرتے ہیں دروازے کی چوکھٹ تک، روشن دان تک کوئی نہیں کرتا۔ روشن دان سے مراد وہ ملک کی سالمیت ہے۔ تو ایسا خیال نہیں تھا کہ ایک آدم وزیر اعظم بننے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگائے گا نا، ایسا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ جی مفتی صاحب آپ گفتگو جاری رکھیے گا۔ چیز آ گئی ہے، معاف، ہمیں تیمور تالپور صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب گفتگو جاری رکھیے گا۔ جی جی، تو ایسا ہو گیا جس طرح حالات ہو گئے، تو اب اس کے لیے جتنی بھی میٹنگز ہوں گی اور جن جن اداروں کی ہوں گی، ان تمام کا بیانیہ ایک ہوگا، سب ایک پیج پر ہے اس وقت قوم، کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کچھ لوگ مذمت کر رہے ہیں، کچھ لوگ دھیمی دھیمی باتیں کرتے ہیں، کوئی صدر پاکستان کی طرح نرم نرم بات کرتے ہیں، کوئی سخت بات کرتے ہیں، لیکن سب کی ایک ہی رائے ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے ہوا ہے، اب اگر آپ نے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا تو آنے والے کوئی بھی جتھا اس طرح دوبارہ حرکت کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑا تو آنے والوں کے لیے یہ ایک عبرت کے طور پر ہوگا۔ میں ایک اور بات بھی اسامہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ہم نے دشمن کی حرکات پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہا ہے، اس کو کس طرح فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آج کل جو انڈیا کا میڈیا بول رہا ہے تو اس سے اب اندازہ لگاؤ، یعنی وہ چھپائے بغیر اعلان کرتے ہیں کہ ہم 75 سالوں میں اتنا ڈیمیج نہیں کر سکے پاکستان کو جو تحریک انصاف والوں نے اس کو ڈیمیج کیا، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں بہت زیادہ کہ ہم جنگوں میں ان کو نہیں ہرا سکے اور اس طرح وہ ہار گئے ہیں۔ تو ایک سانحہ تو ہے، بہت عجیب سانحہ ہے، اس پر ہر ایک آدمی کو خون کے آنسور ہونے چاہیے۔ اب آپ نے کہا کہ تمام جگہوں سے ایک جیسا بیانیہ آتا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کا بیانیہ بھی یہی ہوگا اور عام لوگوں کا بھی یہ ہوگا، اداروں کا بھی یہی ہوگا، زمین دوز اداروں کا بھی یہی، سامنے والے اداروں کے بھی یہی بیانیہ ہونا چاہیے کہ ملک کی سالمیت سے کوئی آدمی آگے نہیں ہے، ہمیں ملک کی سالمیت کو ہر حال کے اندر محفوظ بنانا۔ اب آپ نے کہا مذاکرات، اچھا مفتی صاحب، تو کسی بھی معاملے کے اسامہ 2 حل ہوتے ہیں، ایک عارضی حل ہوتا ہے اور ایک مستقل حل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ سیاسی فورسز ہیں وہ تو مذاکرات کا انکار نہیں کرتے۔ مستقل حل کسی بھی معاملے، کہیں بھی ملک کی بین الاقوامی مسئلہ مذاکرات ہے۔ لیکن جو ابھی بالفرض و تقدیر آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں اور انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو آپ کی مذاکرات کی چھتری کے نیچے وہ چھپ جائیں گے اور ان کو سزا نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت مذاکرات کا نسخہ کارگر نہیں ہوگا۔ اچھا، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔